بلغ العلا بکمالی کشف تجا بجمالی حسن جمیع خصالی صلوا علیہ وآلہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد
آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ مبارک ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے ہی برکتوں والا، رحمتوں والا، اور پھر جمعہ المبارک کا دن یہ اور فضیلت کی بات ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ اور سرور کونین شافی محشر ساقی کوثر سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے دو احادیث مبارکہ کی تلاوت کی۔ کوشش کروں گا اسی آیت کریمہ اور ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہم سب کو جو کچھ کہا جائے سنا جائے اس پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک زمانہ وہ تھا عمل کی بہتات تھی، علم کی کمی تھی۔ ابتدائے اسلام میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس علم کی کمی تھی۔ کیوں؟ اسلام کو علی الاعلان ظاہر کرنا بڑا مشکل کام تھا، تو علم کی کمی تھی، لیکن جو کچھ ان کے پاس علم تھا اس کے اوپر آخری دم تک وہ عمل کیا کرتے تھے، تو اس لحاظ سے عمل کی بڑی بہتات تھی۔ اور آج کا یہ دور ایسا ہے، علم کی بہتات ہے، عمل خال خال ہے، عمل خال خال ہے، اکا دکا کہیں عمل نظر آتا ہے۔ اس لیے میں اکثر یہی کہا کرتا ہوں جو کچھ کہا جائے سنا جائے اس پر کہنے اور سننے زیادہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کے اندر جو ہم روزے رکھتے ہیں، جو تراویح پڑھتے ہیں، آخری عشرہ کا اعتکاف کرتے ہیں، اور آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ایک لیلۃ القدر کو ہم تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں صرف یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ روزہ انہی کا نام ہے، رمضان انہی کا نام ہے، اور یہ جو لفظ رمضان ہے ہم لوگ رمضان میم کے سکون کے ساتھ کہتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا یہ فاعلان کے وزن پر میم کے اوپر زبر ہے رمضان۔ رمضان کا معنی جھلسا دینا۔ جس طریقے سے جب مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے، جس وقت پہلی مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، خوب گرمی کا زمانہ تھا، تو چونکہ ہر چیز کے اندر گرمی کی تپش پڑ رہی تھی، ہر چیز گرم ہو رہی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ اس مہینے کا نام اور رمضان رکھ دیا جائے۔ لیکن یہ تو سارا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے کہ یہ سارا نام کس کے دل میں کون سی بات آ رہی ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔
تو کہتے ہیں رمضان کا نام ہی اسی لیے رمضان رکھا گیا کہ اس رمضان میں، ماہ رمضان میں لوگوں کے گناہ جلا دیے جاتے ہیں، لوگوں کے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے اندر اتنی طاقت رکھی۔ تو ہم نے جو سمجھ رکھا ان 4 چیزوں کا نام رمضان ہے، میرے بھائیوں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک اور اہم چیز ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس رمضان میں ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ رمضان کی آمد سے پہلے بلاد عرب کے اندر کئی ممالک، مصر اور شام وغیرہ کے اندر ایک محفل ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں ہند و پاکستان کے اندر بھی یہ محفل ہوتی ہے، استقبال رمضان کے نام سے۔ استقبال رمضان یعنی رمضان کی تیاری اور اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، لیکن اصل استقبال رمضان کا یہ ہے کہ ہمارا رمضان گناہوں کے بغیر گزر جائے۔ اس لیے تو ہم نے 11 مہینے گناہوں کے اندر گزارے۔ اللہ نے یہ ایک مہینہ عطا فرمایا ہے کہ اس مہینے کے اندر کم از کم میرے بندے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھ لے، بچا لے اپنے آپ کو۔ یہ ہے اصل مقصد۔ رمضان کے صرف روزے رکھے، تراویح پڑھے، اعتکاف کرے نہ کرے، اور شب قدر کی تلاش کرے نہ کرے، لیکن گناہ نہیں کرتا ہے، سب سے بڑا کامیاب اور پسندیدہ اور محبوب ترین اللہ کے بندہ یہ شخص ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ شخص ہے جو گناہوں سے، جس نے اپنے آپ کو بچایا، روزے رکھے، تراویح پڑھی، ایک نفل نماز نہیں پڑھی، کوئی ذکر سبحان اللہ والحمدللہ ولا کچھ بھی نہیں کیا، رمضان المبارک کے جو آخری عشرہ ہے اس کا اعتکاف بھی نہیں کیا، لیلۃ القدر کو تلاش بھی نہیں کیا، لیکن کیا اس کا پورا رمضان بغیر گناہوں کے گزر گیا۔ اللہ فرماتے کہ مجھے بڑا بندہ، یہ بڑا مجھے محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ تو اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہی اسی لیے کہ اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کی مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے زبردست بات ارشاد فرمائی ہے اپنی خطبات کے اندر۔ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت پڑی، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت پڑی، اس لیے کہ یہ عبادت تو فرشتے ہی انجام دے رہے تھے، فرشتے انجام دے رہے تھے نا۔ وہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے نا کہ جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے بات رکھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں جو میرا خلیفہ بنے۔ فرشتوں نے اعتراض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ آپ زمین میں ایسی مخلوق کی تخلیق کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد مچائے اور خون ریزی کرے، اور عبادت تو ہم آپ کی بجا لا ہی رہے، ہم آپ کی 24 گھنٹہ ہمہ وقت تسبیح و تقدیس ہم کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی اپنا نائب اور ایک مخلوق کی تخلیق کا؟ اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تمہیں معلوم نہیں، تم اس کا ادراک، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کی عبادت جن اور انس کی عبادت میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔
فرشتوں کی عبادت جنات اور انسان کی عبادت میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ بے شک فرشتے تم میری عبادت کرتے ہو، اور میں جو ایک مخلوق بنانے والا ہوں وہ مخلوق میری عبادت کرے گی، تو اس مخلوق کی عبادت اور تمہاری عبادت میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ اس لیے کہ تم اگر کبھی چاہو کہ نماز نہ پڑھو، تسبیح نہ کرو، یہ تمہارے اندر یہ استطاعت میں نے رکھی نہیں۔ تم اگر کبھی چاہو کہ کھانا کھا لو، تم اگر کبھی چاہو کہ شہوانی تقاضا پورا کر لو، تو تم یہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ مادہ میں نے تمہارے اندر رکھا ہی نہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ایک نابینا آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے پوری زندگی، نابینا آدمی سمجھتے نا جس کو اللہ نے قوت گویائی، قوت بینائی سے محروم رکھا، وہ آدمی دعوے کے ساتھ بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی فلم نہیں دیکھی، ٹی وی نہیں دیکھا، غیر محرم عورتوں پر میں نے نظر نہیں ڈالی، غلط جگہوں پر میری نظر بہکی نہیں۔ اگر وہ اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے کمال کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں اس کے اندر، دیکھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ ایسا شخص جس کو اللہ نے قوت بینائی سے مالا مال فرمایا، وہ شخص بینا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اگر ایسا شخص دعویٰ کرے کہ میں فلم نہیں دیکھتا ہوں، ٹی وی میں نہیں دیکھتا ہوں، غلط جگہوں پہ نظر نہیں ڈالتا ہوں، غلط جگہوں پہ میں نہیں جاتا ہوں، تو اس شخص کے لیے کمال کی بات ہے، اس لیے کہ جب اس کے دل میں برائی کا داعیہ پیدا ہوا، اس نے فوراً اللہ کا خوف اپنے دل میں مستحضر کیا اور غلط جگہ پہ نظر نہیں ڈالی۔ اسی طرح انسان اور فرشتوں کی عبادت میں فرق ہے۔ انسان کھاتا بھی ہے، انسان پیتا بھی ہے، انسان جائز راستوں سے شہوانی تقاضا بھی پورا کرتا ہے، جبکہ فرشتہ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ وہ سو سکتے ہیں، نہ انہیں۔ تو بہرحال جو صفات انسان کی ہے وہ صفات فرشتوں کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے تو کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسے نبی ہے۔ یہ انبیاء کرام کے بارے میں وہ لوگ اعتراض کیا کرتے تھے، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہتے یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور ہم جیسا بازاروں میں گھومتا بھی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں جو انسان ہے نا، انسان وہ جتنا بڑا بھی درجہ اور جتنی بڑی ولایت کے مقام پر بھی پہنچ جائے، نبوت کے مقام پر بھی اگر پہنچ جائے، تو کھانا پینا اس کا لازمی جز ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، رمضان اس طریقے سے گزارنا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے کہا تھا، قرآن کریم کی وہ آیت جس کے اندر اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا، اس آیت کے اخیر میں اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، اس روزے کا مقصد، تمہارے اوپر روزہ فرض کرنے کا مقصد، روزہ رکھنے کا مقصد، تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہی تو تقوی ہے۔ تو پورا رمضان المبارک کا مہینہ اس طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں کہ اس کے اندر ہم سے گناہ سرزد نہ ہو۔ یہی کمال کی بات ہے، یہی کمال کی بات ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں نا میرے بھائی، ہم لوگ جو غلطی کر جاتے دیکھیں، روزہ نام ہے کھانے پینے سے، کھانا حلال ہے، ہمارے لیے حلال ہے نا، پانی کھانا ہم کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں، معقولات میں سے ہمارے لیے حلال ہے۔ مشروبات
پانی دیگر کوئی کولڈ ڈرنک یا اور کوئی مشروب وغیرہ، کوئی شربت وغیرہ، کوئی جوس وغیرہ، یہ سب ہمارے لیے حلال ہے، اور جائز طریقے سے جو ہے اپنی شہوتوں کو پورا کرنا یہ بھی ہمارے لیے حلال ہے۔ ان حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رہنا، یہ روزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ تو حلال چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کر پھر سارا دن حرام کاموں کے اندر لگے رہیں، آنکھوں کو غلط جگہ پہ استعمال کریں، ہاتھوں سے غلط چیزوں کو استعمال، غلط چیزوں کو ہاتھ لگائیں، اور پیروں سے غلط جگہوں پہ جائیں، اور اس طریقے سے کانوں کو غلط چیزیں سننے پہ لگائیں، اور زبان سے کسی کا دل دکھائیں، جھوٹ بولیں، غیبت کریں، جھوٹی قسمیں کھائیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں حرام ہے۔ جب معقولات جو کہ حلال ہے، مشروبات جو کہ حلال ہے، ان سے ہم جب اپنے آپ کو روک کے رکھا، اور پھر وہ چیزیں جو حرام ہے عام حالت کے اندر بھی، چاہے آپ روزے سے ہو یا نہ ہو، جھوٹ ہمارے لیے حلال تھوڑی ہے، جھوٹ تو حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، کسی کی غیبت کرنا حرام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوشش یہ کرے کہ رمضان کا مہینہ ہمارا ایسا گزرے کہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو۔ میں نے ابھی عرض کیا، صرف رمضان کے دنوں میں روزے رکھے، راتوں کو تراویح پڑھے، اور کوئی کام نہ کرے، اور کوئی کام نہ کرے، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائے، اللہ کو یہ شخص بڑا محبوب ہے اور بڑا پسندیدہ ہے یہ بندہ اللہ تعالیٰ۔ میں نے عرض کیا کہ انسان کے لیے کمال کی بات یہ کہ وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ، اللہ اکبر۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا، عصر کے بیان میں بھی اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمام عبادات کا ثواب فرشتوں کے ذریعے عطا فرمائیں، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ الصوم لی، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بے ریا عبادت ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں نا، اپنی نماز کے اندر ریاکاری میں دکھا سکتا ہوں، میری نماز روٹین کے مطابق جیسی ہوتی ہے اس سے ہٹ کر میں بڑی لمبی قرات پڑھ رہا ہوں، بڑا لمبا قیام کر رہا ہوں، بڑا خوشی خضوع دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس کے اندر کیا ہے؟ ریاکاری کی گنجائش ہے، نام و نمود کی گنجائش ہے۔ ہاں بھائی زبردست ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، بڑے خوشی کے ساتھ پڑھتے ہیں، سب نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، پوری مسجد خالی ہو جاتی ہے، جناب والا لگے رہتے ہیں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے، اس کو کیا پتہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے نہیں پتہ آپ لوگوں میں سے کس کا روزہ ہے کس کا نہیں ہے، تو اس میں ریاکاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر مزے کی بات بتاؤں، بند کمرہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ، فریج رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، کولڈ ڈرنک ہے، بہترین قسم کے ٹھنڈے میٹھے پھل فروٹس ہیں، آپ کا جی بڑا للچا رہا ہے، خوب گرمی پڑ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، ٹھیک ہے بھائی، اب اس کے باوجود کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ وہ اللہ کا خوف ہے۔ کیا ہے؟ کہ اللہ کا خوف، کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، بے شک سارے دروازے بند ہیں، سارے سوراخ بند ہے، لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ وہاں پہ کھا پی کے بھی نکلتا ہے تو بھی بندوں کو، دنیا والوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے کچھ اندر کھایا ہے کہ نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ اس کا تعلق تو کہتے ہیں میرا اور میرے بندے کے ساتھ ہے، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ الصوم لی وانا اجزی بھی، میں ہی اس روزے کا بدلہ دوں گا، میں ہی اس روزے کا بدلہ دوں گا۔ اور ایک روایت ذرا زیر و زبر کی تبدیلی سے فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزا بھی، روزہ خاص میرے لیے اور اس کا بدلہ میں بذات خود ہوں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بذات خود ہوں۔ ابھی ہم سب نے روزہ رکھا نا، صبح سے ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں،
معدہ ہمارا خالی ہونے کی وجہ سے ہمارے منہ سے کبھی بو آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہتے ہیں وہ جو منہ سے جو اس کی بو آ رہی ہے، یہ بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشک کی خوشبو ہوتی ہے نا، اطیب، مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بو، جو معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ تو یہ جو ہے نا منہ کی بدبو یا بیماری کی وجہ سے نہیں، بلکہ معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے یہ بو آ رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی درخواست یہ ہے کہ روزہ کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، تو انشاءاللہ ہمارا روزہ اور جو انسان اور جنات کی جو تخلیق کا جو مقصد ہے، کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ ایک بات اور عرض کروں، خطبے کے اندر میں نے تلاوت کری شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ اللہ نے اس کے اندر قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، صحائف ہیں، یہ سب کے سب اللہ رب العزت نے رمضان میں ہی نازل فرمائے، رمضان کے مہینے میں نازل فرمائے۔ تو گویا اس قرآن کریم کو رمضان کے ساتھ بڑی خصوصیت کے ساتھ اور بڑا گہرا تعلق ہے۔ آج کل جو ہمیں دیکھنے کو جو چیز ملتی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، صرف مقصد کے لیے، اپنے دکان کی افتتاح کے لیے، اپنے مریض کی شفایابی کے لیے، اپنی کسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اپنے مرحومین کو بخشوانے کے لیے، یہ ہمارے دو چار مقاصد ہیں۔ ورنہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے نہیں اتارا میرے بھائی۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر سعادت مندوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، شہداء والی موت چاہتے ہو، میدان محشر میں نجات چاہتے ہو، خوف والے دن امن چاہتے ہو، اندھیرے میں نور چاہتے ہو، ترازو کے اندر وزن چاہتے ہو، تو قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اس لیے کہ اس قرآن کریم کے اندر رحمان کا ذکر ہے، شیطان سے حفاظت ہے، اور ترازو کا وزن ہے اس قرآن کریم کے اندر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں دور فرمایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو سناتے تھے۔ ہمارے اکابرین کے بارے میں آتا ہے، اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، تھوڑی سی تراویح میں دیر ہو جاتی، سب ٹائم دیکھتے ہیں، ایک رکعت کے اندر پورا قرآن ختم ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم امام اعظم کہتے ہیں، پورے رمضان میں 61 کتنے 61 قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے آپ، 30 دنوں میں 30 راتوں کو نوافل کے اندر اور ایک تراویح کے اندر کتنے ہوئے 61 قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہی آتا ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر، اپنی حیات طیبہ کے اندر آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پاک کا ختم کیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور
بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں بزرگان دین دہلی کی جامع مسجد کے اندر معتکف ہوئے، اعتکاف میں ٹھہرے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے کہ آخری عمر میں قرآن پاک کو حفظ کیا ہے، آخری عمر کے اندر قرآن پاک کو حفظ کیا۔ ایک دن فرماتے کہ قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے تہیہ کر لیا کہ آج رات نوافل کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، نوافل کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ کس نے؟ قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ خود امام بنے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں پیچھے کھڑے ہو گئے، یہ دونوں پیچھے کھڑے ہو گئے۔ قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کر کے 4 سپارے پڑھ لیے، ایک رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کر کے 4 سپارے مزید پڑھ لیے، اور دوسری رکعت کے اندر دوسرا پورا قرآن پاک ختم کیا اور سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ تیری عبادت کی جیسے ہمیں عبادت کرنی چاہیے تھی، ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا تو ہمیں معاف فرما دے۔ آج تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو ہم گھڑیوں کو دیکھتے ہیں میرے بھائی، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں قرآن کریم کے ساتھ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس قرآن کریم کو رمضان المبارک کے ساتھ بڑی خصوصیت حاصل ہے، اس لیے قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں، جب بھی موقع ملے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ میں نے ابھی عرض کیا نا، حضرت معاذ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سعادت مندوں والی زندگی چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، ہدایت میں گمراہی میں نور چاہتے ہو، اندھیرے میں نور چاہتے ہو، اپنے ترازو کے اندر جو میزان عمل ہے باداری سمجھ میں، اس میں اگر وزن چاہتے ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ قرآن کریم کی ایک ایک حرف پر اللہ رب العزت ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور پھر یہ عام حالت کے اندر جو ہم اس کو نماز کے اندر پڑھیں گے پھر 25 اور 50 نیکیاں تک بڑھ جاتی ہے، اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ نفل پڑھیں گے اللہ پاک ایک فرض کا عطا فرمائیں گے، ایک فرض پڑھیں گے تو اللہ پاک 70 فرائض کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آپ لوگ کو یاد ہوگا میں نے اثر کے بیان میں بھی کہا تھا، پچھلے جمعے کو بھی کہا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک چیک بک ملی ہوئی ہے جس میں 30 چیک ہیں کہ بھئی یہ ایک چیک کے اندر جتنی تم نیکیاں لکھوا سکتے ہو لکھوا لو۔ ذرا سوچو نا، 1 منٹ کے لیے مراقبہ کرتے ہوئے ذرا سوچیں، پچھلے رمضان میں انہی دنوں کے اندر ہمارے ساتھ کون کون تھا اور ابھی ہمارے سامنے موجود نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں کوئی بھروسہ نہیں کہ ہم لوگ اگلے سال ماہ رمضان پائیں کہ نہ پائیں، اس لیے جو ہمیں موقع ملا ہے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور 100% اس رمضان المبارک کو ایسے گزارنے کی کوشش کریں کہ اس کے اندر ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، تمام علماء اس بات پر متفق ہے اس طریقے سے من صام رمضان ایمانا و احتسابا کہ جو اللہ کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے جو من قام رمضان ایمانا، جو رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کرے، مراد تراویح کی نماز پڑھے، 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اجماع صحابہ کرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ فرض لکم قیامہ فرض لکم سیامہ وسننت لکم قیامہ، اللہ نے تمہارے لیے رمضان کے روزے فرض قرار دیے اور میں نے تمہارے لیے تراویح کی نماز سنت قرار دے دی۔ تو اجماع امت ہے، صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ تو میرے بھائیو جو لوگ تراویح کا اہتمام نہیں کرتے گویا کہ وہ لوگ اپنے چیک بک کے اندر کمی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔